مفتی عبدالقوی اتنا بڑا گند مارنے کے بعد اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جب تمہیں ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اور ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ تم لڑکیوں کے ساتھ اس طرح گپ لگا رہے ہو، کیا ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح گپ لگانا؟ کیا آپ نے یہ شریعت پڑھی ہے؟ اور ادھر سے مجھے پتا چلا ہے کہ حریم کیا بھی کہتی ہے کہ میں بھی فاضلہ ہوں، میں بھی عالمہ ہوں۔ تو کیا علم کا کیا رنگ چڑھا آپ دونوں پہ کیا رنگ چڑھا ہے؟ اور جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، جب ایک آپ سپیس دیں گے، گیپ دیں گے، کسی کو موقع دیں گے، کسی کے ساتھ آپ جب فرینک ہوں گے، جب آپ کسی کے ساتھ فری ہوں گے اس طرح، تو پھر اس کا نتیجہ تو اسی طرح نکلے گا۔ تو میں یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو مذہبی حلقوں کے اوپر، جو مذہبی شخصیات کے اوپر جو ہمارا اسلام کا امیج خراب کیا جا رہا ہے، جو ہمارے علماء کا امیج خراب کیا جا رہا ہے، جو ہمارے جو اسلامی مذہبی جو پرسنالٹیز ہیں، جو شخصیات ہیں، اس طرح کے لوگوں کو دکھا کے تو میڈیا بھی یہ ثابت کر رہا ہے، وہ اصل میں بنیادی جو مقاصد ہیں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں خدا را، اور عوام اہل سنت اس بات پہ تھوڑی توجہ دیں، علماء اس پہ توجہ دیں۔ یہ بات مفتی عبدالقوی کی نہیں ہے، یہ بات ہے علماء کی، یہ بات ہے اسلام کی، یہ بات ہے ہمارے تشخص کی، یہ بات ہے اسلامی مذہبی روحانی پیشواؤں کی، کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک بندے کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جب اس کو اس طرح آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو اس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات جائے گی کہ یار مسلمانوں کے علماء کا جب یہ حال ہے، کیا ایسے علماء ہوتے ہیں مسلمانوں کے؟ اور پھر مفتی کا ایک مقام، ہم نے تو مفتی کا نام بھی بدنام کر دیا ہے نا۔ مفتی ایک وقت ہوتا تھا کہ بڑے اچھے پڑھے لکھے جو فتویٰ نویس لوگ ہوتے تھے وہ بھی مفتی کہلوانے سے ڈرتے تھے، لیکن آج ہر بندہ مفتی ہے، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں ان کو مفتی 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 کہہ کر ہمارے میڈیا نے جو ہمارے اسلامی تشخص جو ہے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ خدا را ہمارے نوجوان، ہماری عوام، ہمارے پاکستانی، ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں پر بھی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ آگے آ رہے ہیں، تو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان مذہب کا ہو رہا ہے بھائی، کسی سنی شیعہ کا نہیں ہو رہا نقصان۔ یہاں پر بھی خدا کے لیے اس پہ فرقہ واریت پہ نہ جائیں کہ وہ فلاں اس کا فلاں فرقے سے تعلق ہے، فلاں عقیدے کے ساتھ، فلاں مسلک کے ساتھ، فلاں مذہب کے ساتھ تعلق ہے۔ نہیں، یہ اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ علماء کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ چاہے دیوبندی ہے، چاہے وہ وہابی ہے، اہل حدیث ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، اس طرح کی گندی مچھلیاں جہاں کہیں بھی ہیں تو فی الفور ان کو نکالا جائے، فی الفور ان کو بے نقاب کیا جائے، فی الفور ان سے اعلان لا تعلقی کیا جائے، اور عالمی سطح پہ یہ بات اجاگر کی جائے کہ بھائی ایسے لوگ جو ہیں ان کے جو کرتوت ہیں یہ کسی عالم کے کرتوت نہیں ہو سکتے، یہ کسی مفتی کے کرتوت نہیں ہو سکتے، یہ کسی پڑھے لکھے بندے کے کام نہیں ہو سکتے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ صرف اپنا جھوٹی اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فری ہوتے ہیں، پھر آگے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے اسلام کو، ہمارے پاکستان کو، ہمارے جو اکابرین ہیں، اللہ پاک ان سب کی عزتوں اور ناموس کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔